بھارتی وزیر اعظم توبہ توبہ کے صحت سے باہر نہ نکل سکے۔ نریندر مودی کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر کیسر کھوکھر کی توبہ توبہ آج بھی یاد ہے۔ توبہ توبہ کا معاملہ کیا ہے، دیکھیے اسی بلیٹن میں۔ دن بھر چلچلاتی دھوپ نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچنے سے شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ گرمی سے چرند پرند بھی ہلکان۔ درجنوں شہری ہیٹ ویو سے متاثر۔ ہسپتالوں میں داخل۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی اوپر جانے کی پیشگوئی۔ لاہور کی نہر پکنک پوائنٹ بن گئی۔ شہری شدید گرمی سے بچنے کے لیے دوستوں فیملیز کے ہمراہ نہر پر جا پہنچے۔ مغل پورہ تا جلو موڑ نہر کنارے شہریوں کے ڈیرے، ڈبکیاں لگاتے اور گرین بیلٹ پر انجوائے کرتے ہیں۔ فیروزپور روڈ سے متصل اتحاد کالونی کے رہائشی صاف پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کے لیے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیے گئے جو تاحال فعال نہ ہو سکے۔ شہریوں کا واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ گرین ٹاؤن توفیق کالونی کے رہائشی بھی صاف پانی کو ترس گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نلکوں میں آنے والا سرکاری پانی بدبودار اور پینے کے قابل نہیں۔ متعدد بار انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کے لیے اپیل کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ماڈل ٹاؤن سینٹر پارک انتظامیہ نے شہریوں کے داخلے پر ٹکٹ لگا دی۔ 50 روپے داخلہ ٹکٹ اور پارکنگ فیس علیحدہ وصول کی جانے لگی۔ نواز شریف پارک آنے والے شہریوں کا وزیر اعلیٰ سے داخلہ ٹکٹ فری کرنے کا مطالبہ۔ تجاوزات کے خاتمے میں ضلعی انتظامیہ ناکام۔ وحدت کالونی ماڈل بازار کے گرد و نواح میں تجاوزات کا مسئلہ حل طلب۔ تجاوزات کے باعث اتوار بازار میں موجود بیوپاری اور ٹھیلے مالکان کو نقصان کا سامنا۔ صفائی کا نظام بھی بری طرح سے متاثر۔ سیشن کورٹ میں منشیات لے جانے سے کیوں روکا؟ وکیل اور اس کے ساتھیوں کا سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر مبینہ تشدد۔ اہلکار نوید اختر کی وردی پھاڑ ڈالی، نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ اسلام پورہ پولیس نے وکیل راجہ احمد خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کروا لی۔ محکمہ ماحولیات لاہور کی اینٹی سموک کارروائیاں۔ کماہاں روڈ پر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی 3 ٹیکسٹائل مل سیل۔ تینوں ٹیکسٹائل ملوں کو مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ہلوکی میں ہاؤسنگ کالونی کا پاور ہاؤس سربہ مہر کر کے 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ مایا سے مایونیز بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا بند روڈ پر واقع مایونیز یونٹ پر چھاپا۔ 1600 کلو جعلی مایونیز تلف۔ یونٹ بند، 1 لاکھ جرمانہ عائد۔ مایونیز کے لیے یونٹ میں ایک بھی انڈا نہ پایا گیا۔ جعلی مایونیز دلکش پیکنگ میں سپلائی کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ آئی ایم ایف کی ہدایت پر حکومت کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکسز لگانے کا اندیا۔ شہر کے پراپرٹی ڈیلرز نے نئے ٹیکسز کی مخالفت کر دی۔ ٹیکسز کی بھرمار سے خرید و فروخت 75% تک کم ہو گئی۔ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ڈیجیٹل لون ایپس کے اندراج میں آسانی کے لیے اقدامات۔ ایس سی سی پی نے شہریوں کے لیے ایپ متعارف کرا دی۔ ایپ میں لائسنس یافتہ نان بینکنگ فائنانس کمپنیوں کی جانب سے قرض کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے گا۔ ایپس میں قرض دینے والے کے متعلق تمام تر معلومات کا اندراج کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی حالت سنبھل گئی۔ سروسز ہسپتال سے ڈسچارج۔ یاسمین راشد کو معدے اور ڈی ہائیڈریشن کے مسائل تھے۔ رپورٹ بہتر آنے کے بعد دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کے ملکی دوروں کی حکمت عملی مرتب۔ پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ نواز شریف پہلے مرحلے میں سندھ جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر لیگی رہنما خواجہ حسان کی ملاقات۔ سیاسی اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔
خواجہ احسان نے سفارتی محاذ پر کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا سعودی عرب اور UAE سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری معیشت کو تقویت دے گی۔ گورنر پنجاب سے صحافتی تنظیموں کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں ارشاد عارف، صدر CPNE، سابق صدر CPNE کاظم خان شامل تھے۔ محمد عثمان، نوید کاشف، امتنان شاہد، حافظ عثمان طارق سمیت دیگر عہدیداران بھی شامل۔ صحافتی تنظیموں نے سردار سلیم حیدر خان کو حد کے عزت بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب کی حد کے عزت بل پر مشاورت کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا رکھنے کی یقین دہانی۔ کاہنہ میں MNA رانا مبشر اقبال کی کھلی کچہری، MPA میاں عمران جاوید، راشد منہاس اور نواز لدڑ کی خصوصی شرکت۔ مکینوں نے وابڈا، واسا بلدیات اور دیگر اداروں کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ سنگھ پورہ میں چودھری شہباز نے کھلی کچہری لگائی، مسائل بھی سنے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ صدر IPP پنجاب رانا نذیر احمد، اجمل چیمہ اور نوشیرمان شامل۔ IPP کو یونین کونسل کی سطح پر فعال کرنے کی حکمت عملی پر غور، جبکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے منگل اور جمعے کو کھلی کچہریاں لگانے کا فیصلہ۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن صوبائی اسمبلی فاروق جاوید مون کا حلقے کا دورہ۔ PP 161 UC 210 میں جیل سے رہائی پانے والے کارکنان سے ملاقات کی۔ کسانوں کو گنے کا معاوضہ نہ ملنے کا معاملہ۔ سنی اتحاد کونسل کا معاملے کو اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ۔ رکن اسمبلی میاں ہارون اکبر نے کہا کسان سے گنے کی فصل خرید لی لیکن ان کو معاوضہ نہیں مل رہا۔ اسٹرافائن جیولرز ایسوسی ایشن نائب ٹاؤن شپ کے عہدیداران کی ترتیبی حلف برداری۔ محمد جمیل نے بطور صدر، سید رضوان نے جنرل سیکرٹری کا حلف اٹھایا۔ ریحان شاہ نے چیئرمین، رانا ویس نے سینئر نائب صدر، جبکہ لئیک احمد نے انفارمیشن سیکرٹری کا حلف لیا۔ تقریب میں میاں طاہر سبحانی، طاہر محمود بھٹی، رانا عابد اور دیگر کی خصوصی شرکت۔ الخدمت روزگار اسکیم کے تحت نوجوان ممتاز احمد کے چکن سیل سینٹر کا افتتاح۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے دکان کا افتتاح کیا۔ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی PP 169 احمد عمیر سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں موجود تھی۔ قطر میوزیم کے چیف ایگزیکٹو سعد الرمیحی کا الحمراء میوزیم کا دورہ۔ نامور آرٹسٹ سلیمہ ہاشمی نے وفد کو نادر اور نایاب و قیمتی فن پارے دکھائے۔ سعد الرمیحی نے فن پاروں میں گہری دلچسپی لی۔ وفد نے لاہور عجائب گھر کا بھی دورہ کیا، مختلف گیلریاں دیکھیں۔ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 کرکٹ ٹورنامنٹ کا چوتھا مرحلہ۔ خیابان امین نے دلچسپ مقابلے کے بعد تارا گروپ کو 17 رن سے شکست دے دی۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن اور شمالی لاہور یونین کے زیر اہتمام کشتی مقابلے۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی خصوصی شرکت۔ شانی پہلوان، حسن پہلوان، مجاہد پہلوان اور حسنین پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نقد انعام سے نوازا۔